اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں، وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے، اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحی ہے القیوم ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے، کس نے اتارا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ، اور یہاں نوٹ کیجیے نزلہ ہے، نزل ینزل تنزیلا، انزلہ نہیں آیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تورات اور انجیل۔ اور یہ کہ 2 اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی، لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشین گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی۔ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی۔ وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے، فرقان تورات کے لیے بھی ہے، فرقان معجزات کے لیے بھی ہے۔ ہر وہ شے یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے، غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا، جو شے بالکل مبرہن کر دے حق و باطل کے مابین امتیاز قائم کر دے، وہ فرقان ہے۔ لیکن یہاں اب تہدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں راغب ہے تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں۔ یہ کتاب ویسی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تو اب اگر نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔
یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن ساتھ ہی شدید ذو انتقام بھی ہے، عزوز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے. یہ دونوں شانیں اللہ کی ذہن میں رہنی چاہیے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ آسمان کی نہ زمین کی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے. وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے، صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی. کسی کسی جگہ انزلہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی غنا ہے، اس کی ایک موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے، تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم، پختہ. حکم جیسا کہ میں نے بتایا، حکمت عقل کی پختگی. محکم آیت، پختہ آیت جس کا مفہوم بالکل واضح ہو، جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو. ہن ام الکتاب، اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ متشابہ ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے. یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں. آیات الاحکام جتنی بھی ہیں وہ سب محکم ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام یہ حلال. لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب سے، اللہ کی ذات و صفات، کیا تصور کریں؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، کیا تصور کریں؟ اسی طریقے سے فرشتے، عالم غیب کی شیئیں. عالم برزخ، قبر میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح عالم آخرہ، جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے، اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا، لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے. تو دوسرے درجے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فینومینا بھی یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے، لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں. تو یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے مانند ہیں کہ ان میں سے جو چیزیں، بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں جو پہلے واضح نہیں تھیں، لیکن اب بھی بعض چیزیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا 7 آسمان سے کیا مراد ہے کہ جو واضح نہیں ہے ہم پر. لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ بہت اہم ہے. اصل جو ہے جڑ کتاب کی، اس لیے کہ کتاب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہے مجموعہ احکام. کتاب جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا جہاں حکم آیا کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، تو کتاب کی جڑ اور اساس جو ہے وہ وہی ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نئی نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فطانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے، یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے، کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے. ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے، اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے. اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے، ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے کہ جو متشابہ ہیں ان میں سے. ابتغاء الفتنۃ، یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تاویلہ، اور تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت، اصل منشا، اصل مراد کیا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں علم میں،
وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے اس کتاب پر، قرآن پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے، جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں گے، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب۔ آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہے، عقل مند ہے۔ اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لیمیٹیشنز کو جان لے، میری عقل کی حدود کیا ہیں، عقل کہاں تک جا سکتی ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر اولو الالباب میں سے نہیں ہے۔ عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں، ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی۔